بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اس تباہی کے بعد جب عربوں کا ایک دوسرا جنگی گروہ بابل پر حکمران ہوا تو پھر ار کی بجائے بابل کو اس پورے خطے میں مرکزی اور شاہی حیثیت حاصل ہو گئی، اور پاس ہی واقع دو بڑے تاریخی شہر ار اور لرسا ہمیشہ کے لیے بابل کے زیر تحت اور اس کے غلام کر دیے گئے تھے۔ ار شہر کا بڑا دیوتا نونار صرف ایک دیوتا ہی نہیں تھا، بلکہ مورخین کا کہنا ہے کہ وہ ان سرزمینوں کا سب سے بڑا زمیندار، تاجر، کارخانہ دار اور ملک کی سیاسی زندگی کا سب سے بڑا حاکم بھی شمار کیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بکثرت باغات، مکانات اور وسیع زمینیں اس کے مندر کے نام وقف ہوتی تھیں۔ اس جائیداد کی کثیر آمدنی کے علاوہ کسان، زمیندار اور تاجر سب ہی ہر قسم کا غلہ، دودھ، سونا، کپڑے اور دوسری قیمتی چیزیں لا کر مندر میں نظر کرتے تھے، جنہیں وصول کرنے کے لیے مندر میں بہت سے پجاری ہر وقت موجود ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی آمدنی کے اور بہت سے ذرائع نونار دیوتا کے مندر کے تحت تھے، اور تجارتی کاروبار بھی بڑے پیمانے پر اسی مندر کے لیے وقف تھا۔ یہ سب کام دیوتا کی نیابت میں پجاری ہی انجام دیتے تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ار کی سب سے بڑی عدالت بھی اسی مندر ہی میں لگتی تھی، جہاں پجاری ہی اس کے جج ہوا کرتے تھے، اور ان کے کیے گئے فیصلے خدا کے فیصلے سمجھے جاتے تھے۔ خود شاہی خاندان کی حاکمیت بھی نونار ہی سے ماخوذ تھی، کیونکہ اصل بادشاہ نونار کو ہی خیال کیا جاتا تھا، اور ملک کا فرمانروا اس کی طرف سے محض ایک نائب کے طور پر حکومت کرتا تھا۔ اس خاص تعلق کی وجہ سے بادشاہ خود بھی معبودوں میں شامل ہو جاتا تھا، اور خداؤں کے مانند اس کی بھی پرستش کی جاتی تھی۔ اسی دوران کرٹیس ار شہر میں داخل ہوا۔ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد ایک بڑی بلند و بالا جگہ پر ار شہر کے اسی سب سے بڑے دیوتا کا ایک عظیم الشان بت بنا کر رکھا ہوا تھا۔ کچھ دیر تک کرٹیس رک کر اسے بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر وہاں سے ہٹا اور دائیں جانب بڑھنے لگا۔ اس موقع پر بہت سے لوگ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے مختلف اطراف کو جا رہے تھے۔ کرٹیس اپنے گھوڑے سے اتر کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کسی ایسے مناسب شخص کی تلاش میں تھا جس سے وہ آگے کے لیے رہنمائی حاصل کر سکے۔ اتنے میں سامنے سے ایک بوڑھا شخص آتا ہوا دکھائی دیا، جس کی کمر عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے جھکی ہوئی تھی۔ جب وہ بوڑھا شخص کرٹیس کے پاس سے گزرنے لگا، تب کرٹیس نے بڑی شائستگی اور ادب کے ساتھ اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، محترم، اگر آپ برا نہ مانیں اور زحمت محسوس نہ کریں تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں اس شہر میں کوئی ایسی سرائے ہے جسے بابلی سرائے کہہ کر پکارا جاتا ہو؟ بوڑھے نے لمحہ بھر کے لیے سر سے پاؤں تک بڑے غور سے کرٹیس کی طرف دیکھا، پھر ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، تم یہاں اجنبی لگتے ہو، اور تمہاری حالت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ تم ابھی ابھی شہر میں داخل ہوئے ہو، اس لیے کہ تمہارے لباس کے علاوہ تمہارے گھوڑے پر بھی دور کے سفر کی گھر جمی ہوئی ہے۔ جس سرائے کی تمہیں تلاش ہے اس کے لیے تمہیں زیادہ مشقت نہیں کرنا پڑے گی، تم بس یہاں سے بالکل سیدھا آگے چلے جاؤ۔ 200 قدم آگے جا کر یہ جو عمارتوں کا سلسلہ تمہیں دکھائی دے رہا ہے، یہ منقطع ہو جائے گا اور ایک کھلا اور وسیع میدان سامنے آئے گا۔ وہ وسیع میدان اسی سرائے کا حصہ ہے۔ میدان کے بالکل سامنے ایک بہت بڑا پھاٹک ہے، وہ پھاٹک اسی سرائے کا ہے، اور سرائے کے سامنے جو کھلا احاطہ ہے وہ بھی بابلی سرائے کا ہی ہے۔ اس بوڑھے کے تسلی بخش جواب پر کرٹیس بے حد خوش ہوا، اور اس نے دوبارہ اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر آپ برا نہ مانے تو جو آپ نے میری رہنمائی کی ہے یہ ایک طرح سے میری بہت بڑی خدمت ہے۔ اس کے صلے میں اگر میں آپ کی خدمت میں کچھ پیش کروں تو آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ اس بوڑھے کے چہرے پر اس لمحے ایک خوشگوار تبسم نمودار ہوا۔ وہ ابھی کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ایک دم کرٹیس نے اپنے لباس کے اندر سے ایک چمکتا ہوا سکہ نکالا، اور بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، اگر یہ سکہ آپ قبول کر لیں تو مجھے دلی خوشی ہوگی۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ یہ سکہ ٹھکرا کر میری دل آزاری نہیں کریں گے۔ اس بوڑھے نے اپنی جس ہتھیلی پر کرٹیس کا دیا ہوا سکہ رکھا تھا اس سکے کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے آہستہ سے بند کر لیا۔ وہ ایک بار پھر مسکرایا اور اپنے دوسرے ہاتھ سے کرٹیس کی پیٹھ کو شفقت سے تھپ تھپاتے ہوئے کہنے لگا، میں پہلے ہی تمہاری حالت سے اندازہ لگا چکا ہوں کہ تم یہاں اجنبی ہو،
تمہاری اس حالت سے میں یہ بھی اندازہ لگا سکتا ہوں کہ تم کسی اہم مہم کے تحت اس شہر میں داخل ہوئے ہو۔ تم جیسے پرعزم نوجوان جو ایسی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ اپنے مقصد میں کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ تمہارے لیے میری دلی دعا ہے کہ جس مقصد کے تحت تم شہر میں داخل ہوئے ہو ابراہیم کا رب تمہیں تمہارے اس مقصد میں ہمیشہ کامیاب و کامران رکھے۔ بوڑھے کی اس غیر متوقع گفتگو پر کرٹیس ایک دم چونک اٹھا اور حیرت سے کہنے لگا، کیا آپ اور شہر کے ان دیوی دیوتاؤں اور خداؤں کے ماننے والے نہیں ہیں؟ اس پر بوڑھے کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ دھیمے لہجے میں کہنے لگا، پتھر کے ان بے جان اور نام نہاد خداؤں کی کائنات کے اصل مالک کے سامنے بھلا کیا حیثیت؟ یہاں کے نادان لوگ انہیں کائنات کے سچے مالک کا اوتار خیال کرتے ہیں۔ یہ کائنات کے حقیقی مالک کے حقوق اور اس کے لامحدود اختیارات کے خلاف سراسر بغاوت اور کھلی سرکشی ہے۔ میرے عزیز، میں دین ابراہیم کا ماننے والا ہوں، میں موحد ہوں اور ایسی جاہلانہ خرافات پر بالکل یقین نہیں رکھتا۔ بوڑھے کے منہ سے یہ ایمان افروز باتیں سن کر کرٹیس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے والہانہ انداز میں آگے بڑھ کر بوڑھے کو گلے سے لگا کر جذبات میں کہنے لگا، آپ نے مجھے جو دعا دی ہے مجھے کبھی امید ہے کہ وہ میرے لیے ضرور کارگر ثابت ہوگی۔ آج آپ سے مل کر مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے، کیونکہ بتوں اور شرک کے اس اتنے بڑے شہر میں پہلی بار دین ابراہیم کے ایک سچے پیروکار کو دیکھ رہا ہوں۔ میں بھی بالکل آپ جیسا ہی عقیدہ رکھتا ہوں۔ میرا تعلق صحرائے عرب سے ہے اور میں رہتی دنیا تک آنے والے آخری عربی رسول کا شدت سے منتظر ہوں۔ کرٹیس کی اس ایمان افروز گفتگو سے بوڑھا دل سے خوش ہوا۔ ایک بار پھر اس نے محبت سے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی اور الوداعی انداز میں کہنے لگا، جاؤ، میری اس کائنات کے واحد رب سے دلی دعا ہے کہ تم اپنے اس مقصد میں پوری طرح کامیاب رہو۔ اس دعا کے ساتھ ہی وہ بوڑھا اپنے راستے پر آگے بڑھ گیا، جبکہ کرٹیس دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور ایڑی لگاتے ہوئے آگے چل دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ار شہر کی اسی مشہور زمانہ بابلی سرائے کے وسیع احاطے میں داخل ہو گیا۔ سرائے کے اندر پہنچنے کے بعد کرٹیس چستی سے اپنے گھوڑے سے اترا اور گھوڑے کی باگ ہاتھ میں تھام کر سرائے کے استبل کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی وہ استبل کے قریب پہنچا ہی تھا کہ سرائے کا ایک مستعد کارندہ تیزی سے بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا اور کرٹیس کے ہاتھ سے گھوڑے کی باگ لیتے ہوئے مؤدبانہ انداز میں کہنے لگا، عالیجا، آپ زحمت نہ کریں، میں خود آپ کے گھوڑے کو استبل لے جا کر باندھتا ہوں۔ آپ کی زین کے ساتھ جو آپ کا ضروری سامان بندہ ہے وہ آپ اتار لیں اور سرائے کے مالک کے پاس جا کر اپنے لیے کمرہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اتنی دیر میں آپ کے گھوڑے کی زین اور دہانہ اتار کر یہی محفوظ جگہ پر رکھتا ہوں اور اس کے کھانے کے لیے دانے اور چارے کا بھی اہتمام کرتا ہوں۔ جواب میں کرٹیس نے تھوڑی دیر تک غور سے اس کارندے کی طرف دیکھا، پھر دھیمے اور سنجیدہ لہجے میں کہنے لگا، تمہیں فی الحال میرے گھوڑے کے دانے اور چارے کا اہتمام کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں، اس لیے کہ میں اور میرا گھوڑا دونوں اس وقت بالکل تازہ دم ہیں۔ اور شہر میں داخل ہونے سے کچھ ہی فاصلہ پیچھے ایک جگہ قیام کر کے ہم سفر کی تمام تھکاوٹ پہلے ہی اتار چکے ہیں، لیکن اگر تم میرا ایک اہم کام کر دو تو عین ممکن ہے کہ میں اس سرائے میں مستقل قیام ہی نہ کروں اور اپنا کام ختم کر کے فوراً یہاں سے چلا جاؤں۔ کرٹیس کے ان غیر متوقع الفاظ کو سن کر سرائے کا کارندہ بڑے عجیب انداز میں حیرت زدہ ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس موقع پر اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے جیسے وہاں بے شمار سوال اٹک گئے ہوں۔ وہ الجھن کے مارے ابھی کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اچانک کرٹیس نے اپنے لباس کے اندر ہاتھ ڈال کر سونے کا ایک چمکتا ہوا سکہ نکالا اور کارندے کا ہاتھ پکڑ کر وہ سکہ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا، ساتھ ہی اسے دوبارہ مخاطب کر کے پرکشش انداز میں کہنے لگا، جو کچھ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر تم نے اس کا بالکل صحیح اور سچا جواب دیا تو میں تمہیں اس ایک سکے سے کہیں زیادہ مال و زر سے نوازوں گا۔ سونے کا چمکتا سکہ پاتے ہی کارندہ دل سے بے حد خوش ہو گیا اور ایک عجیب سے متاثر کن انداز میں کرٹیس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس موقع سے کرٹیس نے فوراً فائدہ اٹھایا اور اسے رازداری سے کہنے لگا، کیا تم مجھے یہ بتا سکتے ہو کہ اس سرائے میں ایسے 3 نوجوانوں نے قیام کر رکھا ہے جن کے نام سارگون، بالاش اور خورگون ہیں؟ کرٹیس کے منہ سے یہ نام سنتے ہی سرائے کے کارکن کے چہرے پر شناسا سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، عالیجا، یہ جو 3 نام آپ نے ابھی مجھے بتائے ہیں، ان ناموں کے 3 چاکو چوبند نوجوان واقعی گزشتہ چند ماہ سے مسلسل اسی سرائے میں قیام پذیر ہیں۔ وہ ار شہر کے مرکزی بازار میں کوئی بڑا کاروبار بھی کرتے ہیں۔ ان کی حالت اور ٹھاٹ بھاٹ سے ایسا
ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس سرمایہ بہت زیادہ ہے اور اسی سرمایہ کی بنا پر انہوں نے اپنے لیے شہر میں کوئی مستقل رہائشی مکان حاصل نہیں کیا، بلکہ وہ عیش و آرام کے لیے اسی سرائے میں مستقل طور پر قیام کیے ہوئے ہیں۔ کارندے کی یہ بات سن کر کرٹیس کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے لباس سے ایک اور سنہری سکہ نکال کر کارندے کی ہتھیلی پر رکھا اور پھر گہری دلچسپی لیتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیز، اگر تم برا نہ مانو اور میری اس بات کا بھی جواب دو، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ ان تینوں کے روزانہ کے معمولات کیا ہیں اور وہ اپنا وقت کس طرح گزارتے ہیں؟ سرائے کے اس کارندے نے لمحہ بھر کے لیے کچھ سوچا اور پھر رازدارانہ لہجے میں کہنے لگا، عالیجا، وہ تینوں روزانہ صبح سویرے اٹھ کر شہر کے مرکزی بازار کی طرف چلے جاتے ہیں، وہاں دن بھر مختلف مال کا لین دین کر کے اپنے لیے بھاری منافع حاصل کرتے ہیں۔ وہ دیکھنے میں تاجر کم اور اعلیٰ درجے کے جنگجو زیادہ لگتے ہیں، اس لیے کہ دن بھر بازار میں کام کرنے کے بعد جب وہ شام کو یہاں لوٹتے ہیں تو سرائے میں پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرتے ہیں، پھر فوراً اپنے قوی ہیکل گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر کے مشرقی جانب جو شاہراہ شمال سے جنوب کی طرف جاتی ہے اس پر نکل جاتے ہیں اور وہاں جی بھر کر اپنے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ کارندے کا تفصیلی جواب سن کر کرٹیس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس کے چہرے پر کامیابی کی چمک ابھری اور کارندے سے اگلا اہم سوال پوچھا، یہ تینوں جو شہر کی مشرقی جانب نکل کر گھڑ دوڑ کرتے ہیں تو یہ گھڑ دوڑ شاہراہ پر شمال کی جانب کرتے ہیں یا جنوب کی طرف؟ جواب میں وہ کارندہ فوراً کہنے لگا، عالیجا، سرائے سے باہر نکل کر وہ سیدھے شہر کے مشرقی جانب رخ کرتے ہیں، وہاں سے ہمیشہ شمال کی طرف گھوڑوں کو پوری رفتار سے دوڑاتے ہوئے دور آگے نکل جاتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد سرائے کا وہ کارندہ جب خاموش ہوا تو کرٹیس کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کارندے کی پیٹھ کو تھپ تھپایا، اپنے پاس سے ایک اور سنہری سکہ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھا اور دھیمے لہجے میں کہنے لگا، میرے عزیز، جو کچھ میں جاننا چاہتا تھا اس سلسلے میں تم نے میری پوری اور بہترین رہنمائی کر دی ہے۔ اب تم بے فکر ہو کر اپنے معمول کے کاموں میں لگ جاؤ۔ میں جو ضروری اطلاعات حاصل کرنا چاہتا تھا وہ مجھے مل چکی ہیں اور اب میں یہاں مزید رکنے کی بجائے واپس جا رہا ہوں۔ میں فی الحال اسی سمت جاؤں گا جدھر سے میں یہاں آیا تھا، لیکن جو قیمتی معلومات تم نے مجھے فراہم کی ہیں ان کے لیے میں تمہارا دل سے انتہائی شکر گزار ہوں۔ اس آخری جملے کے ساتھ ہی کرٹیس دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے زوردار ایڑی لگاتا ہوا صحرائے کے وسیع پھاٹک سے باہر نکل گیا۔ وہ تیزی سے شہر کے مشرقی جانب بڑھا اور شہر کے بیرونی نواح میں واقع ایک دوسری پرسکون صحرائے کی طرف رخ کیا، جہاں پہنچ کر اس نے اپنی اگلی مہم کی تیاری کے لیے عارضی طور پر قیام کر لیا تھا۔ ایک روز سارگون، بالاش اور خورگون تینوں حسب معمول گھڑ دوڑ کے لیے شہر سے باہر نکلے۔ وہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے اپنے تند و تیز گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے ابھی شہر سے لگ بھگ ایک فرسنگ دور ہی گئے ہوں گے کہ اچانک تینوں نے بیک وقت اپنے گھوڑوں کی باگیں کھینچتے ہوئے انہیں وہیں روک لیا۔ ان کے یکدم رکنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے سامنے کرٹیس اپنے گھوڑے پر سوار چٹان کی طرح مضبوطی سے کھڑا ان کا راستہ روکے ہوئے تھا۔ کرٹیس اچانک دائیں جانب موجود گھنے درختوں کے جھنڈ سے نکل کر ان کے سامنے آ گیا تھا۔ اسے یوں اچانک اپنے سامنے پا کر وہ لمحہ بھر کے لیے حیران و پریشان ہوئے۔ وہ تینوں جب اپنے گھوڑوں کو بڑھاتے ہوئے کرٹیس کے قریب پہنچے تب کرٹیس نے غصے اور غضبناک لہجے میں انہیں مخاطب کر کے کہا، خدا فروش غلاموں، شہر کے نواح میں تمہاری ساری مذموم کوششیں اور تمام تر دوڑ دھوپ اب ختم ہو چکی ہے اور اسی سرزمین پر بدی کی خواہشوں سے بری تمہاری اس اندھی طاقت، گناہ اور ظلم کی سیاہ داستانوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ زندگی کی معراج میں اخلاقی زوال کا سبب بننے والوں اور حسد و نسلی تعصب کے علمبرداروں، اب تمہاری زندگی کے گنتی کے دن پورے ہو چکے۔ تم نے دل میں کیا سوچ رکھا تھا کہ مجھ سے بچ کر بھاگنے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ میں تو موت کا رقص کرتے ہوئے محیب سائے کی طرح مسلسل تمہارے تعاقب میں تھا۔ کرٹیس جب یہ غضبناک جملے کہہ کر خاموش ہوا تب ان تینوں میں سے ایک نے آگے بڑھ کر تمسخر آمیز انداز میں اسے مخاطب کیا، یہ بھی تم نے خوب کہا، تو کیا اب ایک کمزور لومڑی ایک ساتھ 3 خونخوار بھیڑیوں کو للکارنے کا مذاق خیز کھیل کھیلنے لگی ہے؟ سن کرٹیس، اس وقت جو تو اپنے گھوڑے پر سوار اپنے آپ کو پر امید اور تر و تازہ دکھا رہا ہے، یاد رکھ کہ جب ہم تینوں ایک ساتھ تجھ پر قہر بن کر نازل ہوں گے تو چند لمحوں میں عزت و حرمت سے محروم اور خاک میں تڑپ رہا ہوگا۔ کیا تو یہ سمجھ رہا ہے
کہ اکیلا ہم 3 سرماؤں سے بیک وقت ٹکرا کر کامیابی حاصل کر لے گا، بلکہ ہم تو الٹا تمہارے شکر گزار ہیں کہ تم نے خود ہی آگے بڑھ کر شہر کے اس ویرانے میں ہمارا راستہ روک لیا ہے۔ ہمیں یہ خبر پہلے ہی مل چکی ہے کہ اس سے پہلے تم گاڑیم شہر میں ہمارے 2 جانثار ساتھیوں کا بے دردی سے خاتمہ کر چکے ہو۔ اب اس اور شہر کی دھرتی پر تمہارا کام تمام کر کے ہم اپنے ان دونوں ساتھیوں کے خون کا انتقام تم سے خوب لیں گے۔ جب ان میں سے وہ بولنے والا خاموش ہوا، تب کریٹس پہلے سے بھی زیادہ غصے میں جلال کے ساتھ کہنے لگا، مجھے لومڑی اور اپنے آپ کو بیڑیے سمجھنے والوں، قسم ہے مجھے اس رب کبیر و قدیر کی کہ جب کسی کی سرکشی حد سے بڑھ جائے، کسی کی بدعمالی کی وجہ سے علم اور حق کا فروغ حجاب میں چلا جائے، اور جب تم جیسے ستم پیشہ لوگ طوفان بن کر چاروں طرف دندناتے پھریں، تو خدائے ذوالقوت المتین کا عذاب ایسے ظالموں کے لیے یقینی ہو جاتا ہے۔